السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے یہاں پر دعاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ الحمدللہ ہم روزانہ 15 سے 20 لوگوں کے نام اپنی دعائیں خیر میں شامل کیا کرتے ہیں، اور ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعائیں کرتے بھی ہیں اور کرایا بھی کرتے ہیں۔ آپ میں سے بھی کوئی پریشان حال ہو، خاص کر کوئی بے اولاد ہو، تو وہ کمنٹ میں آئے اور آ کر کے ہم سے دعا کے لیے مطالبہ کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان کا نام، ان کی گنتی بھی اپنی گنتی میں شامل کر لیں گے۔ آج میں آپ کو اولاد کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ کو ہم بستری سے پہلے صرف آپ کو 10 سے 5 سیکنڈ لگیں گے اس کو پڑھنے میں۔ آپ پڑھ کر میاں اور بیوی دونوں آپس میں ہم بستری کریں، اور جب بھی کریں بس یہ 10 سے 20 سیکنڈ لگیں گے آپ کو پڑھنے میں۔ آپ یہ پڑھ لیا کرنا جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آیا کرتے ہیں، بہت ساروں کے فون ہمارے پاس آیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، ابھی تک ہمیں اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے بہت حکیموں کو دکھایا، بہت طبیبوں کو دکھایا، بہت ڈاکٹروں سے علاج کرایا، اور کہیں سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ملا۔ مطلب یہ ہے کہ 5 7 8 10 سال کے اندر ہی جب اولاد نہیں ہوتی تو آدمی نا امید کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید میری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پروردگار نے 99 یا 100 اور بعض روایتوں میں 120 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا تھا۔ 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا پیغمبر کو پروردگار نے قریب 100 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ تو ہم یہ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں 5-10 سال کی عمر میں؟ 5-10 سال ابھی شادی کے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے نا امید ہو جاتے ہیں کہ پروردگار نے ہمارے نصیب میں، ہماری قسمت میں اولاد ہی نہیں لکھی ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، پروردگار کی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ آپ یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ 4 سال 5 سال 10 سال اولاد نہیں ہوئی تو اب ہمارے نصیب میں اولاد نہیں ہے؟ بلکہ نہیں، مانگنا تیرا اور میرا کام ہے، دینا یہ میرے پروردگار کا کام ہے۔ ہمیں اس سے نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ پروردگار دے گا، آج نہیں تو کل دے گا۔ آپ مانگتے رہیں، کبھی نہ کبھی تو میرے رب کی رحمت کو جوش آئے گا اور میری اور آپ کی جھولی کو وہ بھر دے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کا ہم اہتمام کریں، اپنے گھر میں جائز کھانے پینے کا انتظام کریں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیں تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ ہمارا کھان پین اچھا نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اگر حرام لقمہ کوئی اپنے گھر میں یا اپنے آپ میں کسی کو کھلا دے یا کھا لے تو 40 دن تک پروردگار اس کی کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ 40 دن تک اس شخص کی کوئی بھی دعا پروردگار قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم حرام کما رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو پہلے ہمیں اپنے کھانے پینے پر تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا۔ جائز کمائیں، 1000 نہ کمائیں، 500 کمائیں، 500 نہ کمائیں، 300 کمائیں، مگر جائز کمائیں، تاکہ اپنے بچوں کے جو حلق میں ہم نوالا بھیجیں وہ جائز ہونا چاہیے، تاکہ اس سے جو خون بنے وہ جائز بنے، اور جائز جو خون ہوگا، حلال جو خون ہوگا، وہ اپنا اثر رکھے گا۔ اسی لیے آپ کمائی کا خیال رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بار بار کسی چیز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور وہ دعا ہماری اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کے ہمارے حق میں نقصان دہ چیز ہو۔ مثلاً اگر ہم دولت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو کیا پتہ ہمیں دولت مل جائے، آگے بڑھ کے ہم عیاش ہو جائیں، دولت مل جائے، آگے چل کے ہم زناکار ہو جائیں، کیا پتہ آگے چل کے
ہم جو ہے جوا کھیلنے لگیں، شراب پینے لگیں، اسی لیے آپ کو دولت نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ کے حق میں غریب ہی رہنا بہتر ہے۔ مالدار ہوں گے تو آپ عیاش ہو جائیں گے۔ آپ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا پتہ آپ کی دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ جو اولاد ہے وہ آگے چل کے آپ کو نقصان پہنچانے والی ہو، آگے چل کے آپ کو تکلیف دینے والی ہو، اس لیے میرا رب آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہو۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر ہم جائز طریقے سے کھا کر اور اپنے رب سے رو رو کر کے دعائیں کرتے رہیں، اولاد صالح کے لیے دعائیں کرتے رہیں تاکہ پروردگار اولاد بھی دے تو ہمیں نیک اولاد دے۔ ورنہ ہم نے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس اولاد تو ہے مگر انہیں اولاد کا کوئی بھی سکھ نہ مل سکا۔ آئیے دوستو ساتھیو، ان باتوں کا آپ خیال رکھنا، اور میں اب آپ کو وظیفے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ آپ نے ایک وظیفہ کر لینا ہے، اور وہ بھی جب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے جائیں گے اس سے قبل آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے آپ یہ عمل کر لیں، اور عمل بھی ایسا ہے کہ آپ اس کو، مجھے امید ہے 10 سیکنڈ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد میں آپ اپنی بیوی سے وظیفہ جوزیت ادا کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا باپ بننے کا سپنا، آپ کی بیوی کا ماں بننے کا سپنا اس کی برکت سے پورا ہو جائے گا۔ یہ میں قرآن مجید ہی کی حوالے سے بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے پر 6 رکوع پر ایک سورہ انفطار ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ ایک آیت ہے۔ اس کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنا؟ صرف اتنا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک گلاس پانی لے لیں آپ، 3 مرتبہ اس پر پڑھ کر اس پانی پر پھونک لگا دیں، دم کر دیں، اور اس کے بعد میں آدھا خود پی لیں، آدھا بیوی کو پلا دیں۔ بیوی نے کیا ہو تو بیوی آدھا خود پی لے، آدھا شوہر کو پلا دے، اور اس کی فوراً بعد شوہر بیوی دونوں آپس میں ہم بستری کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اسی رات میں، اسی دن آپ کے یہاں حمل رکے گا اور آپ کے ماں باپ بننے کا سپنا پورا ہوگا۔ میں بھی رب سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعائیں کیا کریں، آپ بھی رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار جو ہمارے اس ویڈیو کو اس وقت میں دیکھ رہے ہیں، مولا تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جتنے بھی جوڑے دنیا میں بے اولاد ہیں میرے مولا پروردگار تو سب کو نیک صالح اولاد سے مالا مال فرما۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملیں گے ہم کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔